بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو ایک چھوٹی سی خوشخبری سنائی گئی ہو اور آپ خوش ہو گئے ہوں؟ خوش ہوئے تو خوشخبری ہوئی نا، اور پھر آپ نے اس وقت کا انتظار کرنا شروع کر دیا۔ کوئی اچھی دعوت ہو سکتی ہے، کسی سے تعلق اور ملاقات ہو سکتا ہے، کچھ اور ہو سکتا ہے، کوئی اچھی جاب ہو سکتی ہے، کوئی ٹور ہو سکتا ہے کہ جی ہم فلاں جگہ پہ جائیں گے اور آپ بھی اس گروپ میں شامل ہیں۔ آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے تو وہ گاڑی میں 3 4 افراد 5 افراد جا رہے ہیں تو آپ بھی اس کا حصہ ہیں۔ اب آپ اس میں پکنک کی وجہ سے خوش ہونا شروع ہو گئے، یا 2 3 دن کا ٹورز ہے، یا آپ کو لگا آپ باہر جانے کے خواہش مند ہیں، یا آپ کو بتایا گیا کہ جی اب آپ جو ہے آپ تیار ہو جائیں، آپ کو ہم یو کے بلاتے ہیں وغیرہ۔ کوئی آپ کو مومنٹری نوعیت کی، وقتی نوعیت کی، یا ذرا بڑی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ خوش رہنا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ اس موقع کا، اس وقت کا انتظار کرتے ہیں۔ آپ اس وقت کا انتظار کرتے ہیں اور آپ اپنے تصور میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں جگہ ہم ایک بہت شاندار دعوت پہ جا رہے ہیں، فلاں جگہ پہ ہم ٹور پہ جا رہے ہیں، فلاں میری جاب لگنے والی ہے، میں اب فلاں جگہ، فرض کر لیں آپ نے کہیں شفٹ ہونا ہے، کسی بڑے گاؤں سے کسی بڑے شہر کے اندر شفٹ ہونا ہے، تو بھی آپ کے اندر، اب یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے، ہماری خواہشات کا لیول، یہ ساری باتیں جو ان کا لیول الگ الگ ہو سکتا ہے، لیول الگ الگ ہو سکتا ہے۔ ایک غریب ترین آدمی سے لے کے امیر ترین آدمی تک یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں فانٹسائز کرنا۔ فانٹسائز کرنا یہ بھی ہے کہ اب کسی نے نہیں کہا آپ کو، لیکن آپ پلاننگ کر رہے ہیں، آپ خواہش کر رہے ہیں، آپ پلان کر رہے ہیں، آپ ڈے ڈریمنگ کر رہے ہیں، آپ دن دہاڑے خواب دیکھ رہے ہیں، آپ تصور میں وہ کام کر رہے ہیں، ایسے تھوڑی تھوڑی جھلکیاں، جس سے آپ کو بہت خوشی ملتی ہے، اور آپ جو ہے تیاری میں ہیں، آپ مینٹلی پریپیئرڈ ہیں، اور آپ منتظر ہیں اس موقع کا کہ جس موقع پہ آپ اس بات کو انجوائے کر سکیں، اس کام کو آپ انجوائے کر سکیں۔ دیٹ از فانٹسائزنگ، دیٹ از فینٹسائزنگ، اور یہ فینٹسائز ہم سب کرتے ہیں۔ اب آج کا موضوع جو ہے وہ اس کے بارے میں ہے، آج کا موضوع اس کے بارے میں۔ اب ہم اس فینٹسائز کو کیسے جو ہے، یہ فانٹسائز کرنا جو ہے یہ ہمارے لیے مفید بھی ہو سکتا ہے، نقصان دہ، الگ الگ چیزوں کی بات کر رہا ہوں، ایسا نہیں کہ سارا مفید ہے، ایسا نہیں ہے کہ سارا نقصان دہ ہے، اس میں مفید بھی ہے، اس میں نقصان دہ بھی ہے، اور اس میں بیکار بھی ہے، اس میں سب ہے۔ اس میں ایسی بھی چیزیں ہیں کہ جو محض ٹائم کی ویسٹیج ہے، آپ بعد میں جب سوچیں گے، اس کام کو کرنے کے بعد، کر چکنے کے بعد، واپس آنے کے بعد، آپ کہیں گے یار کچھ بھی نہیں ملا، کچھ بھی نہیں ملا، تھکاوٹ اور بوریت ہی ملی ہے، کیا حاصل ہوا ہے؟ نتھنگ ہیز بین اچیوڈ، کچھ حاصل نہیں ہوا۔ ایسے بھی ہیں، ایسی بھی ہیں کہ جو بہت نقصان دہ ہیں، آپ کو ایک طویل مدت تک پچھتانا پڑتا ہے، آپ کو طویل مدت تک پچھتانا پڑتا ہے۔ ایسی بھی ہیں کہ جس سے آپ کی زندگی بری طرح ڈیمیج ہو جاتی ہے، آپ کی زندگی بری طرح ڈیمیج ہو سکتی ہے، آپ کوئی ایسا سٹیپ لے لیتے ہیں، یا کوئی ایسا حادثہ پیش آ جاتا ہے، یا کوئی آپ ایسا سٹیپ لیتے ہیں جس کے اندر وقتی پلیئر تو تھی، جس کے اندر وقتی پلیئر تو تھی، لیکن پھر ہمیشہ کی ضلالت اور خجل خواری اور تکلیف اور اذیت جو ہے وہ شامل ہوگی، اور ایسی بھی ہیں کہ جن سے ہماری زندگی سنور جاتی ہے۔ اب یہ جو فینٹسائز کرنا ہے، اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا محتاط رہنے کی ضرورت ہے، ہمیں تھوڑی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ جو فینٹسیز ہیں ہماری، جو ہی کوئی اس طرح کی بات ہم سنیں، ہم ساتھ ہی کیا کریں
کہ ہمارا جو عقل ہے، ہماری جو عقل ہے، ہمارا جو کانشیس مائنڈ ہے، ہماری جو استدلال کی طاقت ہے، ہماری جو ہماری سوچ کا جو منطقی پہلو ہے، ہم جو کیلکولیشن نفع نقصان کی کرتے ہیں، ہم وہ فوراً اس کی جو امپیکٹ ہے ہماری زندگی کے اوپر، نہ صرف لمحاتی بلکہ دیر پا اس کا جو اثر ہماری ذات کے اوپر ہے، ہم وہاں پہ آ جائیں کہ بھئی آخر اس کا میری زندگی کے اوپر کیا اثر پڑے گا، میرے جو پیارے ہیں، میرے جو بہت قریبی ہیں، ان کی جو زندگی ہے اس پہ اس کا کیا اثر پڑے گا، اور پھر یہ کہ کیا یہ اخلاقی اعتبار سے یہ چیز درست ہے یا غلط ہے، اور پھر یہ آپ نے کام ابتدا میں ہی کر لینا ہے، ابتدا میں ہی آپ نے یہ کام کرنا ہے، اور یہ جب آپ کام ہم کریں گے تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا، ہم نے اس کا جو اینڈ رزلٹ ہے، اس کا جو فائنل نتیجہ ہے، ہم نے کیا کرنا ہے وہ اس سے اخذ کرنے کی کوشش کرنی ہے، ہم کر بھی لیں گے انشاءاللہ، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی بہت پیچیدہ بات نہیں ہے، اور یہ جب کر چکیں گے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ایسی چیزوں کے بارے میں کہ جو نقصان دہ ہیں، تکلیف دہ ہیں، اذیت ناک ہیں، مومنٹری بینیفٹ، مومنٹری خوشی تو ہے، لمحاتی خوشی تو ہے، لیکن طویل عرصے کی جو تکلیف ہے، اذیت ہے، اور جو ہمیشہ کا جو پچھتاوا ہے، اور جو اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے والے اس طرح کے جو اس نوعیت کے جو کام ہیں، ہم ان کو ان کے اوپر لیبل لگا لیں۔ کیا کریں؟ ہم نے اب ان کی کیٹاگرائزیشن کرنی ہے، ہم نے ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، اور ہم نے اس کے اوپر لیبل لگانا ہے۔ اب جب ہم یہ کام کر چکیں گے تو لیبل جب لگ چکے گا تو اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے، اس کے بعد ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم نے جو فضول چیزیں ہیں، ایک ہم نے کیٹاگری اس کی بنانی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ فضول چیزوں کی کیٹاگری بنانی ہے، اور ایک ہم نے مفید چیزوں کی کیٹاگری بنانی ہے۔ اب یہ مفید چیزیں جو ہیں وہ اس میں بھی دو ہو سکتی ہیں، ایک ہے تھوڑی مفید ہیں، ایک وہ ہیں کہ جو زندگی کو بدل دینے والی ہیں، اور اسی طرح نقصان دہ جو ہیں اس کو بھی ہم مزید اس کی دو کیٹاگریز بنائیں گے، ایک جو ہے کسی حد تک نقصان دہ اور ہماری ذلت کا سبب بننے والی، ایک ہمیشہ کے لیے ذلت کا، رسوائی کا سبب بننے والی، تو گویا ڈیڈلی آپ ان کو کہہ لیں، آپ ان کو سیوسائیڈل کہہ لیں، آپ ان کو خودکشی کے مترادف کہہ دیں۔ تو یہ ہم نے لیبل لگانے ہیں، دو طرح کے لیبل نقصان دہ چیزوں پہ، یعنی اس کے اندر بھی گویا دو کیٹاگریز، مفید چیزوں کی بھی دو کیٹاگریز، اور پھر ایک چیز کہ جو نہ مفید ہے نہ نقصان دہ ہے، ہاں اس اعتبار سے ہے کہ یا ٹائم کی ویسٹیج ہو سکتی ہے یا اس طرح کا کوئی معمولی سا، لیکن وہ بہرحال بے اثر، کچھ نہ پازیٹیو نہ کچھ نیگیٹو اثر والی چیزیں، تو بھائی اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، اگلا مرحلہ جو ہے ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ان کے بارے میں ان کو ہم نے نہیں دیکھنا، یعنی جو چیزیں ہمیں ڈیڈلی ملیں ہم نے قطعاً اس کو فینٹسائز نہیں کرنا، قطعاً اس کو فینٹسائز نہیں کرنا، قطعاً اس کو فینٹسائز نہیں کرنا، بلکہ جو ہی ہمارے ذہن کے اندر وہ بات آئے ہم اس کا لیبل پڑھیں، اور اس کے جو اثرات ہیں، اس کی جو تباہ کاریاں ہیں، اس کی جو پوائزنس، اس کی جو زہریلے اثرات ہماری زندگی کے اوپر، ہمارے پیاروں کی زندگی کے اوپر جو آنے ہیں، ہم ان کو یاد کرنا شروع کر دیں۔ ایک کام تو ہم یہ کر لیں، اور اس کو قطعاً فانٹسائز نہیں کریں، بلکہ اس کے بارے میں جو اس کے اثرات ہیں، اور پھر آگے جو ہلکے نقصان دہ چیزیں ہیں ان کو بھی ہم نے فانٹسائز نہیں کرنا، بلکہ جو ہی ہمارے ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے، اس کیٹاگری کی کوئی بات آتی ہے جس کے بارے میں سوچ بچار کر کے ہم ایک نتیجے پہ پہنچے ہیں، اپنے جذبات کو کنٹرول کر کے ہم نے ان چیزوں پہ سوچ بچار کی، اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ چیز تو نقصان دہ ہے، اب ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے اس کو بھی قطعاً
قطعاً فانٹسائز نہیں کرنا۔ اور پھر ایک چیز وہ ہے کہ جو چیز ہمارے لیے بیکار ہے اس بیکار چیز کو بھی ہم نے فانٹسائز نہیں کرنا۔ اب ایک چیز مفید ہے، یہ جو بیکار چیزیں ہیں اس کو، جن کا نہ تو کوئی فائدہ ہے نہ ہی کوئی نقصان ہے، لیکن ہم ان کو فانٹسائز بہرحال کر سکتے ہیں۔ اور پھر میں اس کیٹیگری میں نہیں اس وقت جا سکتا کہ کون سی چیز، کون سی ایکٹیویٹی کس کیٹیگری کے اندر فال کرتی ہے، اس وجہ سے نہیں کر رہا کہ ہر ایک انسان کے اندر، تقریباً ہر ایک انسان کے اندر کچھ کامن سینس تو موجود ہوتا ہے کہ جس کامن سینس کو جذبات کے غلبے سے الگ کر کے، جذبات سے الگ کر کے جب ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، ہمارے سمجھ میں آتا ہے یہ چیز، یہ ایکٹیویٹی ڈیڈلی ہے، وقتی پلیئر تو ہے، اور یہ چیز نقصان دہ ہے اگرچہ وقتی پلیئر تو ہے، یہ چیز بیکار ہے اگرچہ وقتی پلیئر تو ہو سکتی ہے، یہ چیز مفید ہے اور یہ چیز تو مفید ہے، اور یہ چیز انتہائی مفید ہے یا بہت زیادہ مفید ہے۔ ہم یہ فانٹسائز کرنا کیا ہوتا ہے؟ یہ در حقیقت ایموشنل، ہمارا جو ہوتا ہے نا، ایموشنل ریسپانس ہوتا ہے، اور اس ایموشنل ریسپانس کو، اس ایموشنز کا یوزیج جو ہے، اس ایموشن کے یوزیج کو ہم نے وائزلی استعمال کرنا ہے، ہم نے ذہانت سے استعمال کرنا ہے، ہم نے اس سے بینیفٹ لینا ہے، ہم نے اس سے نقصان نہیں لینا ہے۔ ہم یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ ہم اپنے جذبات کو، ہم یہ جو فانٹسائز کرنے کی جو ہے، اور پھر ایک چیز اور بھی ہوتی ہے، جو چیزیں بہت مفید ہوتی ہیں، بہت مفید ہوتی ہیں، ہم ان کو بہت فانٹسائز کریں، کوشش کر کے، محنت کر کے ہم ان کو فانٹسائز کرنا شروع کر دیں، اور جو چیزیں یوزفل ہیں ان کے اوپر بھی اگر ہم فانٹسائز کرنے کے اندر اگر ہمیں محنت کرنا پڑتی ہے، کوشش کرنا پڑتی ہے، انڈیور کرنا پڑتی ہے، تو بھی ہم کریں، کیونکہ اس کے اندر بینیفٹ ہے، اور اس کے اندر بینیفٹ بہت ہے۔ تھینک یو۔